اب وہ $11 ملین جب میرے اکاؤنٹ میں آئے میں تو میری موجیں لگ گئی بیٹھی. میں چائنا گیا, میں کوریا گیا, جہاں جہاں سے کمپوننٹ وہ اکٹھے کرنے تھے اکٹھے کیے. تو میں سمجھتا ہوں آج میں اگر بات کروں تو ہماری ٹیکسٹائل میں اسپننگ انڈسٹری 60% تک بند ہو چکی ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے. ریان صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ مشکلات جو ہیں تاجروں کو آپ نے مشکلات کا ذکر جب وزیر اعظم سے کیا تو اس کے بعد بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ کوئی بڑی گیم میں اپنا ٹائم برباد کر رہی ہیں؟ جس طرح یہ مائنز اور منرلز کے ٹریٹیز ہیں, اسی طرح آئل اور ادر ریسورسز کی ایکسکیویشن ہونے جا رہی ہے, تو یہ جو اسمال بزنس انڈسٹری ہے اور خاص طور پہ جو ہماری فیبرک ٹیکسٹائل اور یہ بالکل تباہی کے دہانے پہ چلی گئی ہے, تو یہ حکومتوں کی پرائرٹی نہیں ہے یا ان کو سینس نہیں ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی اس ٹائم جو ٹوٹل اوور آل ایکسپورٹس ہے اس میں 60% شیئر جو ہے وہ ٹیکسٹائلز کا ہے. اب اس کی امپورٹنس تو اپنی جگہ ہمیشہ رہے گی. منرلز میں بھی آ جائیں آپ وہ بھی کر لیں, کتنے $1 ملین کا آرڈر آئے گا, کتنے $1 بلین کا آرڈر آئے گا. دیکھیں آج اگر آپ کی $32 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو اس میں سے $20 بلین تقریباً شیئر ٹیکسٹائلز کا ہے. اس کے بعد فوڈ آ جاتا ہے, رائس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ $20 بلین کی انڈسٹری کو جب تک سپورٹ نہیں کریں گے, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم $30 بلین کی ایکسپورٹ بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ابھی قاضی صاحب کی بات تھی, ٹل دا ٹائم حکومت ایسی, دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے ایسی پالیسیز دینا جس سے بزنس فلورش کرے. صرف پالیسی دینا اور پالیسی پالیسی پہ عمل درآمد مین جو ہے کرنا. نا مرزا صاحب, پاکستانی بزنس مین دنیا کا سب سے دلیر بزنس مین ہے. جتنا وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پالیسیز کے ساتھ سفر کرنے کے باوجود وہ اتنا آگے مطلب ایڈوانس ہو کے جا رہے ہیں نا, وہ عام بندہ نے امریکن نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی ہو ہم فوراً بیک آف کر جاتے ہیں. یہ لڑائی کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ, اور ان کو تھوڑا سا آپ جگہ دے دیں یہ مانسی کی تباہیاں پھیلا دیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ $40 بلین کا ٹیکس پاکستان کا بزنس کمیونٹی اور عوام دیتی ہے. $40 بلین آپ کیلکولیٹ کر لیں, اور $6 بلین ہم IMF سے لیتے ہیں, وہ بھی ایئرز پہ ڈیپینڈ ہے. آپ کا بزنس کمیونٹی, آپ کا انڈسٹری جو آپ کو $40 بلین دیتی ہے سال کا, آپ اس کو تو سپورٹ کریں. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جب انٹرنل آپ کی انویسٹمنٹس آئیں گی تو آٹومیٹیکلی انٹرنیشنل انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں. جب آپ انٹرنل انویسٹرز کو آپ ڈی مورلائز کرتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل انویسٹرز نہیں آتا. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں آج ہم نے نئی ایک بنیاد رکھی, بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. منرلز کے اوپر کام ہونا چاہیے, آئل ایکسپلوریشن ہونی چاہیے, لیکن جو آلریڈی آپ کی ایک بڑی انڈسٹری ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج میں اگر بات کروں تو ہماری ٹیکسٹائل میں اسپننگ انڈسٹری 60% تک بند ہو چکی ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے. اب ہندوستان میں اگر 6% کا مارک اپ اور پاکستان میں 11+3 13-14% کا اسپریڈ کے ساتھ ہو تو کیسے انڈسٹری چلے گی؟ ہندوستان 8 سینٹ میں بجلی دے اور ہم یہاں 13 سینٹ میں بجلی دیں تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. میں بہت آپٹیمسٹک ہوتا ہوں. میں نے جیسے پہلے کا انڈسٹریل پالیسی بن رہی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے انڈسٹریل پالیسی بنانے کا فائدہ تب ہوگا اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے. ریان صاحب مجھے آپ اسٹریٹ یہ بات بتائیں کہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں یا فیڈرل لیول پہ ان بزنس مینوں کو یا ان کے نمائندہ جو تنظیمیں جو تھنک ٹینک ہیں ان کے اندر بھی ہم آہنگی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایک لاؤڈ آواز جو ایک اسٹرانگ میسج جو ہے گورنمنٹ نہیں لے رہی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس مینوں کے آپس کے اختلافات؟ نہیں مرزا صاحب, اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے بات یہ کروں گا کہ ابھی میں کراچی چیمبر کی بات کرتا ہوں. جاوید بلوانی صاحب تھے ہمارے ساتھ, لاہور میں ابو ذر شاہ صاحب تھے, عثمان شوکت راول پنڈی میں, اکرام سیالکوٹ میں. عثمان کے علاوہ باقی ہم سب نے ریزائن کر دیا. لیکن ہم یہ جو 7 8 9 اپنا مقیم صاحب تھے KPK سے, بلوچ کے کوئٹہ چیمبر سے, ہم یہ 7 8 چیمبر کی بڑی سٹرونگ آواز, فیڈریشن عاطف اکرام, ہم نے بڑا مل کے جوائنٹلی یہ ساری ایفرٹس کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک آواز اٹھی, اور اس کے بعد حکومت نے بجلی کا ریٹ کمپیریٹیولی کم کیا, مارک اپ کا ریٹ کم کیا. یہ نہیں کہ یہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہم بالکل اکٹھے. تمام جو پاکستان کے بڑے 8 9 چیمبرز ہیں, تمام کنسرنڈ ایسوسیشنز. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں,
جب وزیر خزانہ صاحب بات کرتے ہیں, ٹریڈ منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوتا تو کہاں رکاوٹ ہے؟ یہی ہمارا سوال ہمیشہ سے رہا. اور ہم نے پیچھے, آپ کو پتہ ہو, یاد ہوگا چند مہینے پہلے ہمارے جو 10-12 لوگ تھے جنہوں نے ہم اپنے, میں بڑا شکر گزار ہوں حافظ عاصم منیر صاحب کا, ہمارے فیلڈ مارشل, وہ بہت کنسرن ہے کہ ہمارے پاکستان کا بزنس چلنا چاہیے, اکانومی چلنی چاہیے. دیکھیں اکانومی چلے گی, انڈسٹری چلے گی تو روزگار جنریٹ ہوگا, آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن کہیں نہ کہیں ایسی رکاوٹ ہے جو کہ دور ہو نہیں رہی. جب تک وہ دور نہیں ہوگی, جیسے میں نے پہلے کہا, ہم جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں تب تک, جب تک اس کا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ٹرو امپلیمنٹیشن نہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بڑا امپورٹنٹ یہ جو موضوع چنا آج. قاضی مسعود صاحب, یہ سارے مسائل آپ نے سنے, آپ خود بھی پاکستان جاتے ہیں, حکومتی جو ذمہ دار ہیں ان سے ملتے ہیں, سجیشن دیتے ہیں, اور اپنا ٹائم اور اپنا وقت اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, اس معاشی بحران سے نکلنے کا آپ کے ذہن میں ایک سادہ سا کیا حل ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے بڑا قیمتی بندہ لے کے آئے یہاں, مطلب اپ ٹو ڈیٹ نالج پاکستان اور پاکستانی انڈسٹری کا. تو میری چونکہ اپنی بھی انڈسٹری رہی ہے, تو میں مطلب ایگزیکٹلی جو ریحان بھائی کہہ رہے ہیں نا, وہ ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ وہاں پہ آپ جتنے مرضی یہ بنا لیں, جو ہے وہ اپنے پروگرام بنا لیں, آپ جو ہے وہ سسٹم بنا لیں, جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو, اور امپلیمنٹیشن بھی اسٹرانگلی ڈنڈے والی امپلیمنٹیشن, وہ جب تک نہیں ہوگی نا, پاکستان اس جو ہے نا وہ ڈچ سے باہر نہیں آ سکتا. ریحان صاحب, یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ایک منجے ہوئے بزنس مین ہیں اور بزنس مینوں کی ایک بڑی آرگنائزیشن کو ہیڈ کیا آپ نے, کیا حل ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ سر ایک ہی حل ہے, وہ ہے ہماری نیتیں جس دن ٹھیک ہو جائیں اس دن ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ہمارا فقدان جو ہے ہماری نیتوں کا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, ہم پالیسیز بنا دیتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. ہمیں اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ہم نے اگر ملک کو واقعی بچانا ہے اور ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کو بنانا ہے, اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے, تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو انوالو کرنا پڑے گا, اپنے ٹریڈرز کو انوالو کرنا پڑے گا اس پالیسی میکنگ کے اندر, اور پھر اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس طرح جو ہم لے کے چل رہے ہیں ترقی کر پائے.